إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اکثروا ذکر حازم اللذات الموت۔ تمام طرح کی تعریفیں، بڑائیاں و بزرگیاں، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک، مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیم پر، بالخصوص آخری نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو ہم تک بحسن و خوبی پہنچایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، آج میں ایک ایسا موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں جسے موت کہتے ہیں۔ موت
یہ ایسی چیز ہے جس سے ہم سب کو گزرنا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت سے کسی کو رستگاری نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ ہر صورت، ہر لمحہ، ہر وقت ہمیں موت کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں موت سے چھٹکارا نہیں ہے، موت سے ہم بھاگ نہیں سکتے۔ اور جب ہم موت سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، جب موت سے ہم غافل ہو جاتے ہیں، تو ہمارے اعمال برائیوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، برائیوں کی طرف بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ اور جب موت ہمارے ذہن اور دماغ میں مسلط رہتا ہے تو ہم گناہوں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی نیکیوں کی طرف ہم قریب ہوتے چلے آتے ہیں۔ اسی لیے نبی کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اکثروا ذکر حازم اللذات، کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز، لذتوں کو مٹا دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اگر موت تمہارے ذہن میں ہمہ وقت رہے گا تو تم گناہ کرنے سے بچ جاؤ گے، گناہ کرنے سے ڈرو گے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی ہماری موت ہو جائے، یا رات کو ہماری موت ہو جائے، یا کل ہماری موت ہو جائے اور ہمیں دنیا چھوڑنا پڑ جائے، تو اللہ کے ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے حضور ہم کیا جواب دیں گے؟ تو جب یہ خیال ہمارے دل و دماغ میں رہے گا تو ہم تمام برائیوں سے بچ جائیں گے۔ تو یہ موت کا ذکر بہت ہی اہم ہے۔ آج مسلمانوں کا اکثریت نوجوان کا طبقہ، یہ نوجوان مسلمانوں کا جس کی اکثریت بے نمازیوں کی ہے، جو نماز سے کافی دور ہے، جو دنیا کی چکو چاند میں لگا ہوا ہے، وہ اللہ کے گھر کے قریب نہیں آتا ہے۔ ہم اگر اس پر غور و فکر کریں تو ہر گھر کا یہ ماحول ہے کہ اس کا نوجوان نماز سے کوسوں دور ہے۔ جب اللہ کے ذکر سے وہ دور ہو جائے گا تو اسے موت کہاں یاد آئے گی؟ وہ موت کیوں کر سوچے گا؟ آج ہمارے سماج میں برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں، آج ہمارے سماج میں جو بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں، آج اللہ رب العالمین کی جو مار ہمارے اوپر پڑ رہی ہے کہ دشمنان اسلام آج ہمارے اوپر غالب ہوتے نظر آ رہے ہیں، اس کا کہیں نہ کہیں جو سب سے بڑا اہم رول ہے وہ نوجوانوں کا مسجدوں سے دوری کا ہے۔ اللہ رب العالمین کو سب سے بہترین عبادت جوانی کی عبادت ہے، وہ مقبول ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے سورہ منافقون کے اندر وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ اے لوگو موت کے آنے سے پہلے پہلے تم اللہ کی دیے ہوئے رزق میں خرچ کر ڈالو۔ اللہ رب العالمین نے جو روزیاں تمہیں عطا کی ہیں، جو کچھ بھی تمہیں دیا ہوا ہے، موت کے آنے سے پہلے اسے خرچ کر لو، نیک لوگوں میں اپنا شمار کر لو، نیک لوگوں میں اپنی گنتی کر لو، نیک لوگوں کے رجسٹر میں اپنا نام لکھا لو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ
جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آ پہنچے گا، جب تمہاری روح کو نکالنے کے لیے تیار ہو جائے گا، تو تم یہ فریادیں لے کر کے اللہ رب العالمین سے کہو گے کہ اے پروردگار عالم، اے الہ العالمین، تو ہمیں کچھ اور موقع تم نے کیوں نہیں دے دی جس کی وجہ سے میں صدقہ و خیرات کر کے نیک لوگوں میں اپنا نام لکھا لیتا۔ لیکن یہ افسوس کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس طرح سے افسوس کرنا تمہارے لیے بے سود ہوگا، کوئی فائدہ تمہیں نہیں ہوگا۔ اس وقت رونے اور گڑگڑانے سے اور اللہ رب العالمین سے سفارشیں کرنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ صدقہ و خیرات کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ اے الہ العالمین، تو ہمیں کچھ تھوڑی مہلت دے دے۔ لیکن آپ کو مہلت دینے والے وہ فرشتے نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا اٹل فیصلہ ہے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ جب کسی کے موت کا وقت آ جاتا ہے تو یہ ملک الموت، موت کا فرشتہ ہرگز پھر مؤخر نہیں کرتا، وہ کسی طرح سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ تاخیر نہیں کرتا اور اس بندے کے روح کو قبض کر لیتا ہے۔ آپ کو موقع ملنے والا نہیں ہے، آپ کو فرصت ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آج ہمیں زندگی دی ہے، 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی، 100 سالہ زندگی اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کر کے نیک لوگوں میں اپنا شمار کر لو، ورنہ پچھتانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العالمین ہمارے تمام اعمال سے واقف ہے۔ بندہ جو کچھ بھی دنیا میں کر رہا ہے، چاہے وہ خیر کے کام کر رہا ہے یا شر کے کام کر رہا ہے، اللہ رب العالمین ہر تمام چیز سے واقف ہے، وہ خبردار ہے، اس کے علم میں ہے وہ ساری چیزیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج ہم گناہ کرتے ہیں رات کی تاریکیوں میں، اللہ رب العالمین کو پتہ نہیں؟ بند قبروں میں ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو پتہ نہیں؟ اللہ رب العالمین ہر پل سے خبردار ہے، اللہ رب العالمین ہر شے پر نظر رکھے ہوئے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کی نظر سے دور ہو۔ اللہ رب العالمین دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ہو، چاہے ہوائی جہاز کے اوپر ہو یا ریل گاڑیوں پر ہو یا اپنی کاروں میں ہو یا اپنی گھروں میں ہو یا مضبوط سے مضبوط قلعوں میں کیوں نہ بند ہو، جہاں کہیں بھی رہو گے موت تمہیں آ پہنچے گی۔ موت سے تمہیں چھٹکارا نہیں ملنے والے، موت سے تم نہیں بھاگ سکتے۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں تم دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، جب اجل کا وقت آ جائے گا، موت کا وقت آ جائے گا، تو موت کا فرشتہ تمہارے پاس حاضر ہو جائے گا اور تمہاری روح کو پرواز کر لے گا۔ تم چاہے مضبوط سے مضبوط قلعے میں بند ہو کر کے رہ جاؤ کہ یہاں فرشتہ پر نہیں مار سکتا، یہاں فرشتہ نہیں حاضر ہو سکتا، ہم نہیں مر سکتے، یہ تمہاری بھول ہے، یہ تمہاری بھول ہے۔ پھر اللہ رب العالمین سورہ جمعہ کے اندر فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اے نبی آپ امت سے کہہ دیجئے کہ یہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، یہ موت جس سے تم سمجھتے ہو کہ یہ موت ہمیں نہیں پکڑے گی، موت کا فرشتہ ہمارے پاس نہیں آئے گا، اے نبی آپ ان سے کہہ دو کہ یہ موت وہ چیز ہے، چاہے جہاں تم بھاگ کر کے جاؤ یہ موت تمہیں آ پہنچے گی، یہ موت تمہیں پکڑ کے رہے گی۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، یہ موت وہ چیز ہے جس سے تم آج بھاگ رہے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ،
یہ بھاگنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ موت تم سے ملاقات کر کے رہے گی، یہ موت تم کو آ کر کے رہے گی، اس موت سے تم کو چھٹکارا ملنے والا نہیں۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور مر جانے کے بعد، روح قبض کر لینے کے بعد، یہ روح ایسی ذات کی طرف پلٹائی جائے گی جو ذات ظاہر اور پوشیدہ ساری چیزوں سے باخبر ہے، یعنی رب العالمین کی طرف۔ اس روح کو کہاں لے جایا جائے گا؟ رب العالمین کی طرف۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جب محشر کا وقت ہوگا سارے کے سارے لوگ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، اللہ رب العالمین کے پاس جمع ہوں گے، تو اللہ رب العالمین ہر ایک کے حساب کو کھول کھول کر کے بیان کر دے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم دنیا کے اندر کر رہے تھے، جو کچھ بھی اعمال تم دنیا کے اندر کر رہے تھے، اللہ رب العالمین تمہارے رجسٹر کو اٹھائے گا اور تمہارے اعمال کو کھول کھول کر کے بیان کر دے گا۔ اے بندہ، تو کہاں بھاگا پھر رہا تھا؟ کہاں جا رہا تھا؟ یہ وہ موت ہے جو تجھے گزرنا ہوگا، موت سے کسی کو رستگاری نہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اے لوگوں اپنا محاسبہ کر لو، رہتی دنیا میں، رہتی زندگی میں تم اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ رب العالمین تمہارا محاسبہ کرے۔ جب رب العالمین محاسبہ کرنے پر آ جائے گا، جب رب العالمین ہم سے مناقشہ کرنے پر آ جائے گا، جب رب العالمین ہم سے حساب لینے پر آ جائے گا، تو پھر اللہ رب العالمین کے احسانوں کا حساب ہم نہیں دے سکتے۔ اگر رب العالمین نے ہمارا مناقشہ کر لیا تو اللہ رب العالمین کو ہم جواب نہیں دے پائیں گے۔ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہوگی، اللہ رب العالمین کی رحمت ہوگی تو ہی ہم بچ سکیں گے، ورنہ ہم بچ نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو زندگی دی ہے، ہمارے جو اعضاء ہیں جسم کے، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، ناک ہیں، کان ہیں، جتنے بھی اعضاء اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں، یہ بے سود نہیں بنائے ہیں۔ اگر پروردگار عالم ہمیں اپنے ایک ایک احسان کا بدلہ لینے پر آ جائے تو ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ ہاتھ، ہمارے جو دو بازو ہیں، اس سے ہم کما رہے ہیں۔ اگر اس شخص کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھیے کہ جس کا بازو نہیں ہے، جس کے بازو کٹے ہوئے ہیں، آپ اس سے اس بازو کی حقیقت کو پوچھئے۔ جس کے پیر کٹے ہوئے ہیں، اس پیر کٹے انسان سے اس پیر کی حقیقت کو سمجھئے اور اس سے پوچھئے کہ ان پیروں کی حقیقت کیا ہے، تب پتہ چلے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کے احسانات ہیں ہمارے اوپر، ہم کو ہمہ وقت ذکر کرنا چاہیے اور اس شے کا ذکر کرنا چاہیے جسے موت کہتے ہیں، تاکہ ہم تمام برائیوں سے بچ جائیں۔ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور صحابی ہیں۔ برا ابن عازب بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شریک تھا، انصاری کے جنازے میں شریک تھا۔ جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو قبر ابھی تیار نہیں ہوئی تھی پورے طور سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھ گئے، خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے تو زمین کو آپ کریدنے لگے۔ برا ابن عازب کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو کرید رہے ہیں اور اپنی نگاہوں کو کبھی آسمان کی طرف اٹھاتے، کبھی زمین کی طرف، کبھی آسمان کی طرف اٹھاتے، کبھی زمین، پھر کبھی آسمان کی طرف اٹھاتے، پھر کبھی زمین کی طرف اٹھاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، اللہ رب العالمین سے عذاب قبر کی پناہ طلب کیا کرو۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھا کرو اور اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کیا کرو عذاب قبر سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو،
جب کسی نیک انسان کی، کسی مومن کی روح کو فرشتے قبض کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ایک فرشتہ جو سفید پوشاک پہنے ہوئے، سفید چہروں والا، وہ حاضر ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں جنت کا کفن ہوتا ہے اور خوشبو ہوتی ہے۔ وہ اس خوشبو کو لے کر اور اس کے کفن کو لے کر سب سے پہلے زمین میں حاضر ہوتا ہے، پہنچ جاتا ہے اور مرنے والے کی نگاہ سے دور جا کر کے بیٹھ جاتا ہے، حد نگاہ دور جا کر کے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ پھر ملک الموت پہنچتا ہے اس شخص کے پاس جس کی روح کو قبض کرنی ہے۔ اس کے روح کو جب اس کے جسم کے پاس پہنچتا ہے، اس نیک بخت کے پاس، تو ملک الموت کہتا ہے کہ اے پاک باز روح، تو اللہ رب العالمین کی رضا کی طرف، اس کی خوشنودی کی طرف، اس کی مغفرت کی طرف تو نکل آ۔ تو وہ روح وہ فوراً نکل آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ جیسے مشکیزے سے بھرا ہوا پانی، لبالب بھرا ہوا پانی، ذرا بھی اگر اس کے اندر جو ہے ٹھوکر لگتی ہے تو پانی چھلک جاتا ہے، ذرا بھی ٹھوکر لگتی ہے تو پانی چھلک جاتا ہے، فوراً وہ پانی نکل آتا ہے اس مشکیزے سے۔ بالکل بعین ہی اسی طرح سے نیک انسان کی روح، جس طرح سے ملک الموت کا حکم ہوتا ہے کہ اے روح تو اللہ کی رضا کے لیے نکل آ، تو وہ روح نکل آتی ہے۔ وہ فرشتہ جو دور بیٹھا ہوا ہے، جو اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ جنت سے کفن لے کر کے آیا ہوا ہے، خوشبو لے کر آیا ہوا ہے، وہ فوراً ملک الموت کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس پاک باز روح کو اس سے ریسیو کر لیتا ہے، اور جو کفن وہ لایا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر وہ لپیٹ لیتا ہے اور خوشبو لگاتا ہے۔ جیسے وہ لپیٹتا ہے، اس کی نیک بخت انسان کی روح نکلتی ہے تو ایک خوشبو پھوٹ پڑتی ہے جس کی مہک آسمانی دنیا تک پہنچ جاتی ہے، جس کی مہک آسمانی دنیا تک پہنچ جاتی ہے، اور جتنے فرشتے وہاں مقرر ہوتے ہیں اس نیک باز روح کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پھر یہ فرشتہ جب لپیٹ کر کے آسمانی دنیا پہلی آسمان پر پہنچتا ہے تو سارے فرشتے جو دروازے پر حفاظت کے لیے معمور ہیں، سارے کے سارے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جنت اور جتنے دروازے اس آسمان کے ہیں سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، قبل اس کے کہ وہ فرشتہ جو روح لے کر کے آسمان پر پہنچا ہے اور وہ اجازت طلب کرے کہ دروازہ کھولو، ہم اس روح کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، اس کے کہنے سے پہلے یہ فرشتے تمام اپنے اپنے دروازے کھول دیتے ہیں، اور یہ فرشتہ اس کی روح کو لے کر کے اوپر 7ویں آسمان تک چلتا ہے۔ تو جتنے آسمان ملتے ہیں اتنے آسمانوں کے فرشتے اس کے استقبال میں چلتے ہوئے اس کو اپنے اوپر والے آسمان تک پہنچا دیتے ہیں، اور جب رب العالمین کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس یہ فرشتے کہتے ہیں پروردگار عالم، یہ تیرا نیک بندہ تھا جسے میں لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے حکم دے گا کہ جاؤ اسے علین کے اندر لکھ دو، اسے علین کے اندر درج کرا دو۔ اسی کو قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ یہ علین وہ ہے جو ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کے اندر اس کو درج کرا دیا جاتا ہے، اور اس کی نگرانی کون کرتے ہیں؟ مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نیک بخت کی روح لے جائی جاتی ہے تو تمام فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں پروردگار عالم، اس نیک روح کو میرے دروازے سے اوپر چڑھایا جائے، اس نیک روح کو میرے دروازے سے اوپر چڑھایا جائے۔ تو تمام فرشتے خواہش مند ہوتے ہیں، بہرحال نیک روح کی جو ہے اللہ رب العالمین کے ہاں پہنچا دی جاتی ہے اور علیین کے اندر اسے درج کرا دی جاتی ہے۔ لیکن اس کے برخلاف
جو کافر اور فاجر کی روحیں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے جب اس کے مرنے کا وقت ہوتا ہے تو ایک کالا کلوٹا سخت دل والا غصے والا فرشتہ وہ نازل ہوتا ہے اور اس کے حد نگاہ وہ دور جا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد ملک الموت آ پہنچتا ہے اس کے پاس اور اس سے کہتا ہے کہ اے ناپاک روح، اے فاجر و فاسق روح، تو باہر نکل اللہ رب العالمین کی غضب کی طرف۔ پھر وہ روح بھٹکنے لگتی ہے، کبھی گھٹنوں میں بھاگتی ہے، کبھی کہیں بھاگتی ہے، کبھی پشت کے پاس آتی ہے، وہ باہر نہیں نکلتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ باہر نہیں آتی تو ملک الموت اپنے ہاتھ کو اس کے منہ میں ڈال کر کے اور اس کو گھسیٹ کر کے نکالتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ جس طرح سے ایک سیخ ہوتی ہے اس کے اندر کو چبھایا جاتا ہے اور آگ پر رکھا جاتا ہے، جب وہ بالکل پک جاتا ہے تو اس کو پکڑ کے تیزی کے ساتھ گھسیٹ کر کے نکالا جاتا ہے جس سے وہ گوشت پھٹ جاتا ہے۔ بعین ہی اسی طرح سے اس فاسد اور فاجر کے روح کو وہ فرشتے اس طرح سے گھسیٹیں گے کہ اس کی اتڑیاں پھٹ جائیں گی، اس کی رگیں پھٹ جائیں گی، اور وہ فرشتہ لے کر کے جب کنارے ہوگا تو وہ فرشتہ جو بیٹھا ہوا تھا وہ فوراً اس ملک الموت کے پاس آ پہنچے گا اور کہے گا کہ دیکھو میرے پاس جہنم کی ٹاٹ ہے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ میں اس کی روح کو اس میں کیا کروں، بند کر لوں۔ ملک الموت اس کو ریسیو کرا دے گا، دے دے گا۔ پھر کیا ہوگا، جب وہ جو ہے اس کی روح جب نکالی جائے گی تو اس سے بدبو پھیل جائے گی، ایک بدبو پھیل جائے گی۔ پھر تمام فرشتے اس کے لیے بد دعا کریں گے، اس کے لیے کیا کریں گے، بد دعا کریں گے۔ پھر جب یہ فرشتہ جس نے جہنم کی ٹاٹ میں اس کے روح کو سمیٹا ہوا ہے، جب یہ آسمانی دنیا پر پہلے آسمان پر پہنچے گا تو تمام فرشتے اپنے اپنے دروازوں کو بند کر لیں گے، تمام فرشتے اپنے اپنے دروازوں کو بند کر دیں گے اور کہیں گے کہ میں اجازت نہیں دیتا کہ اس روح کو اوپر لے جایا جائے، ہر طرف جایا جائے، اس دروازے پر جائے گا، اس دروازے پر جائے گا، اس دروازے پر جائے گا، لیکن کوئی دروازہ اس کے لیے کھولا نہیں جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے کہیں گے اللہ رب العالمین فرشتے اجازت نہیں دیتے کہ میں اوپر آؤں، تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ اے میرے فرشتوں، یہاں اس کی مجال نہیں کہ اوپر اس کی روح آ پہنچے، لہٰذا اس کو دنیا کے اندر اس کے جسم میں چھوڑاؤ، تو اس کو دنیا کے اندر اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جائے گی، اور اس کے ساتھ جو عذاب ہوگا، اس کے ساتھ جو سختیاں ہوں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ انشاءاللہ پھر وقت ملے گا تو پھر دوبارہ اس کی سختی کی طرف میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں موت سے غافل نہ بنائے، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں ہر وقت موت کا تذکرہ اے اللہ رب العالمین کرنے کی تو توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو اللہ رب العالمین تو معاف فرما دے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں عرفان بھائی ہیں جن کا بیٹا کافی بیمار ہے، آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کے لیے دعا کریں، اللہ رب العالمین ان کے بیٹے کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں میں جو بھی بیمار ہیں، جو بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، پروردگار عالم تو علام الغیوب ہے، پروردگار عالم تو سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے۔ مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو باری الہ تو دور فرما دے۔ اے رب العالمین خاص کر کے جو پریشانی اور جو تکلیف مسلط ہے خاص کر کے فلسطینی مسلمانوں پر، لیبنانی مسلمانوں پر یا عرب مسلمانوں پر، اے پروردگار عالم تو ان کے اوپر اپنا رحم و کرم عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو ان کی غیبی مدد فرما اور ظالم اسرائیلیوں کو اے رب العالمین تو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ واقول قولی ھذا واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ایک اور بات کہنی یہ تھی کہ خواتین کی طرف سے یہ شکایت ملی تھی کہ وہ دوران خطبہ باتیں کیا کرتی ہیں،
تو میں اس سے پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ جب خطبہ شروع ہو جائے تو مجال نہیں کہ کوئی بات کرے یا کوئی کسی سے حالات پوچھے، یا اگر کوئی بات کر رہا ہو تو وہ اس سے یہ کہے کہ تم چپ رہو، یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ لہٰذا خواتین سے گزارش ہے کہ جب وہ آئیں، کیونکہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے آپ آئی ہیں یہاں ثواب کے لیے، لیکن جب آپ گفتگو کریں گی تو جب آپ کو ثواب ہی نہیں ملے گا تو آپ گھر چھوڑ کر کے یہاں آئی ہیں، کچھ حاصل نہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں، کیونکہ عورتوں کی نماز سب سے افضل نماز ان کے گھر کی نماز ہے۔ مسجد کی نماز اتنا افضل نہیں ہے، لیکن یہاں دین کی باتیں سکھانے کے لیے، انہیں بتانے کے لیے مسجد بلایا جاتا ہے۔ لیکن آپ جب باتیں کریں گی، آپ جب سنیں گی نہیں غور سے، تو آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، بلکہ یہ لغو میں شمار ہوگا اور اللہ رب العالمین آپ کو اجر و ثواب سے محروم کر دے گا۔ یہ باتیں تھیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ کفا وسلام علی النبی المصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ أقم الصلاة۔